مہلت ختم ہوتے ہی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن 2500 سے زائد غیر قانونی مقیم افراد حراست میں لے لیے گئے۔ کراچی سے 150 سے زائد افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ لاہور میں 228 افراد قانون کی گرفت میں آ گئے۔ اسلام آباد سے 100 افغان باشندے دھر لیے گئے۔ اڈیالہ جیل سے 64 افغانوں کو ان کے وطن واپس بھیج دیا گیا۔ پشاور سینٹرل جیل سے 52 افغان قیدی ہولڈنگ سینٹر منتقل۔ وزارت داخلہ کا صوبوں کو غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بے دخلی کا حکم نامہ جاری۔ نشاندہی کا عمل مکمل۔ تارکین وطن کو پناہ دینے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اب تک 1,26,000 سے زائد افغان پناہ گزین اپنے وطن لوٹ گئے۔ آج کے دن میں 67 جو لوگ ہیں 67 وہ اسلام آباد سے لائے گئے جن کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے ٹوڈے، اور تقریباً 51-52 جو ہیں وہ ہمارے کے پی کے سے جو ہیں وہ آج ڈیپورٹ کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے 52 افغان باشندوں کو ڈی پورٹ کر دیا۔ اگر کسی کو اپنے ملک میں جان کا خطرہ ہے تو قانون موجود ہے، جن کی جان کو خطرہ ہے ان کو یہاں پر ہی رکھیں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا فیروز جمال کی پروگرام سپاٹ لائٹ میں گفتگو۔ بلوچستان کے وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کہا بلوچستان سے 100 غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے لیا۔ غیر قانونی مقیم افراد کو پناہ دینے پر کارروائی ہوگی۔ ابھی تک ہم نے تقریباً 100 لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو پناہ دینے والے، ان کو گھر کرائے پر دینے والے بھی قانون کے زد میں آئیں گے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غزہ کے جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا حملے میں سینکڑوں جانیں گئیں، اس عمل کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ سینٹ میں اسرائیلی جارحیت پر مذمتی قرارداد بھی منظور۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، خوراک، پانی اور ادویات سمیت اشیاء ضرورت کی فوری بحالی پر زور۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں غزہ قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے، فلسطینی عوام کی مدد کرنا سب کا فرض ہے۔ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، کس نے مینیج کیا؟ چیف جسٹس کا دھرنا کیس میں استفسار۔ ریمارکس میں کہا حکومتی کمیٹی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، دستاویز صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، کاغذ کے ٹکڑوں سے پاکستان نہیں چلے گا۔ جس طرح حکومت معاملات چلانا چاہ رہی ہے ایسے نہیں ہوگا، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا۔ بیرون ملک سے ایک شخص امپورٹ کر کے ملک کو یرغمال بنایا گیا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ فوج اتنی مضبوط ہے کہ باہر سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سزا ملے گی تو لوگ سبق لیں گے۔ فیض آباد دھرنا کیس میں جو نام آئے ان کو بھی سننا چاہیے، ان کو سنے بغیر فیصلہ دینا قانون کے خلاف ہوگا۔ چیئرمین پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا کی پروگرام فیصلہ آفتہ میں گفتگو۔ سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے کہا سماعت کی لائیو کوریج ہونا چاہیے تاکہ قوم کے سامنے سچ آ سکے۔ بھرپور تیاریوں کے ساتھ انتخابات کے میدان میں اتریں گے۔ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان بچایا، اب بھی ملک کو بچائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ نگراں حکومت غیر تجربہ کار ہے، ہمارا حکومت چلانے کا تجربہ ہے، آئندہ بھی حکومت ہم ہی چلائیں گے۔ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لال حویلی کھل گئی، تبلیغی اجتماع میں شرکت کے بعد شفٹ ہوں گا، شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا میرا 80% سامان، ٹیلی فون اور پیسے واپس کر دیے گئے ہیں، امید ہے باقی 20% بھی واپس کر دیے جائیں گے۔ آشیانہ ریفرنس، شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ، 7 نومبر کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج علی ذوالقرنین نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ پنجاب بھر میں اسماگ ایمرجنسی نافذ، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، 1 ماہ کے لیے تمام اسکولز میں طلباء کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا گیا۔
لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ ایمرجنسی کی ہدایت کی تھی. عدالت نے کالا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریز کو سیل کر کے ڈی سیل نہ کرنے کا بھی حکم دیا. امریکی کرنسی کے نرخ پھر بڑھنے لگے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 17 پیسے مہنگا، قیمت 282 روپے 64 پیسے ہو گئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی. 100 انڈیکس میں 422 پوائنٹس کا اضافہ. 6 سال بعد 100 انڈیکس 52,342 پوائنٹس پر بند ہوا. اکتوبر میں مہنگائی میں 1.08% اضافہ. مہنگائی کی شرح 26.89% ہو گئی. سبزیاں، پھل، انڈے، چینی، آٹا، چاول، مسالہ جات، بجلی، گیس اور ادویات مہنگی ہوئیں. حکومت کی پھر بجلی گرانے کی تیاری. 55 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر نیپرا کا فیصلہ محفوظ. قیمت میں اضافے سے صارفین پر 8 ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا. IMF کے ساتھ اقتصادی جائزے پر مذاکرات آج سے شروع ہوں گے. وزارت خزانہ نے تمام وزارتوں کی کارکردگی رپورٹ مرتب کر لی. کامیاب اقتصادی جائزہ مکمل ہونے پر تقریباً 72 کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی. قائم مقام چیف جسٹس سندھ عرفان سعادت سپریم کورٹ کے جج مقرر. وزارت قانون و انصاف نے جسٹس عرفان سعادت کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سینئر جج جسٹس عقیل عباسی قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مقرر. ملک میں فروخت ہونے والا 92% کھلا دودھ مضر صحت ہونے کا انکشاف. ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی پنجاب نے کہا کھلا دودھ ایک زہر ہے. بعض جگہوں پر دودھ کے نام پر موت بک رہی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات. سیلاب متاثرین کی بحالی پر تعریف. مقبول باقر نے کہا کچی آبادیوں کو ہاؤسنگ اسکیمز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. کنٹری ڈائریکٹر کی شہری ترقی کے لیے سندھ حکومت کی مدد کی یقین دہانی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جیلانی پاک آمد. لاہور ہے میلے میں چائے فیسٹیول کا افتتاح کر دیا. سٹالز پر موجود شہریوں نے محسن نقوی کے ساتھ سیلفیاں بنائیں. ملتان کے یونیورسٹی طلباء نے مہنگائی کا علاج ڈھونڈ لیا. طالب علموں نے سستی سواری کا بندوبست کر لیا. بغیر انجن اور فیول کے الیکٹرک سائیکل تیار کر کے سب کو حیران کر ڈالا.